خواتین کی خدمت میں ایک تقریر۔ میلبرن سے تقریباً 1.5 گھنٹے کی اڑان کے بعد جہاز سڈنی پہنچا۔ اس سفر کی واحد منفرد بات یہ تھی کہ زندگی میں پہلی دفعہ ان خواتین کو ایئر ہوسٹس کی خدمات سر انجام دیتے دیکھا جنہیں ہمارے محاورے کے مطابق گھروں میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا چاہیے یا پھر اپنے پوتے پوتیوں کو کھلانا چاہیے۔ مغربی خواتین چونکہ یہ دونوں کام نہیں کرتیں، اس لیے یہ محاورے استعمال نہیں ہو سکتے۔ ماشاءاللہ عمریں طویل اور صحت بڑھاپے میں بھی اچھی رہتی ہے، اس لیے لوگ جب تک محتاج نہ ہو جائیں اوڑھ ہم جانا پسند نہیں کرتے۔ شاید اسی لیے ایئر لائن نے ایئر ہوسٹس رکھ لیا کہ مسافروں کو مامتا کی شفقت سے نواز سکیں۔ یہ ویسے کوئی برا آئیڈیا نہیں ہے۔ اس بات کا ذکر ڈاکٹر ذوالفقار صاحب سے کیا تو انہوں نے کہا کہ PIA کی ایئر ہوسٹسز بھی ایسی ہی ہوتی ہیں۔ میں اس رائے سے اتفاق نہیں کر سکا۔ ان خواتین کی عمر زیادہ نہیں ہوتی۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری خواتین الحمدللہ اپنی صحت اور فٹنس سے اتنی غافل ہوتی ہیں کہ 30 کے بعد ہی 40 اور 40 ہی میں 50 کی لگنے لگتی ہیں۔ بہت سے شوہر صاحبان نے مجھ سے یہ شکایت کی ہے کہ ان کی بیگمات بچوں کی پیدائش کے بعد بے ڈھنگا ہونا اپنا حق سمجھتی ہیں۔ ان کا یقین ہوتا ہے کہ بچوں کی بیڑیاں پڑنے کے بعد شوہر نے کہیں نہیں جانا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہماری خواتین فٹنس کے تصور سے واقف نہیں ہیں۔ ان کا عمومی مشاہدہ صرف یہ ہے کہ ان کے دادا کا انتقال ان کی دادی، نانا کا انتقال ان کی نانی اور ابا کا انتقال ان کی اماں سے پہلے ہوا ہے، اس لیے انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ بھی شریعت کے ایک حکم یعنی عدت کا ثواب حاصل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت نہیں ہوں گی۔ چنانچہ وہ ایکسرسائز وغیرہ جیسی مشقتوں کو صرف مردوں ہی کے کرنے کا کام سمجھتی ہیں، گرچہ یہ کام مرد بھی نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ ان کے پکائے ہوئے مرغن کھانے کھا کھا کر مردوں کو دل کا دورہ پڑ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہی کہیں جا کر مرد حضرات ڈاکٹر کے مجبور کرنے پر کچھ واک وغیرہ شروع کرتے ہیں، گرچہ بڑھاپے کی واک بڑھاپے کی توبہ کی طرح بہت زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتی۔ بات چل نکلی ہے تو دل چاہتا ہے کہ کچھ نازک حدود میں بھی میں قدم رکھ دوں۔ یہ مظلوم شوہروں کے وہ جذبات ہیں جو میرے پاس بطور امانت ہیں۔ امانت پہنچانا بہرحال ایک اخلاقی ذمہ داری ہوتی ہے۔ خواتین اپنے شوہروں کی دیگر باتوں کی طرح اس بات کو بھی سنجیدگی سے نہیں لیتی۔ کسی اور کے شوہر کی اس طرح کی باتوں کو سنجیدگی سے لینے کا امکان کہیں زیادہ ہے۔ یہاں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ خاکسار اس طرح کی گفتگو خواتین کی کسی مجلس میں یا کسی اصلاحی یا دینی مضمون میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے سفر نامے کے بیچ میں قلم پھسل گیا ہے تو اس کے سنبھلنے سے قبل ان چیزوں کا تذکرہ نامناسب نہیں لگتا۔ شاید کسی شوہر کا بھلا ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہماری مستورات صحت کے علاوہ فٹنس کے جمالیاتی پہلو سے بھی ناواقف ہیں۔ جمال اور سنگھار سے ان کے ذہن میں میک اپ اور زیور ہی آتا ہے۔ اکثر والدین اب اپنی بچیوں سے گھر کے کام نہیں کراتے، باہر کا جنک فوڈ بھی خوب کھلاتے ہیں، اس لیے بچیاں بچپن ہی سے بے ہنگم ہو جاتی ہیں، جس کے بعد فٹنس کا خیال صرف اسی وقت آتا ہے جب بچی شادی کی عمر کے قریب پہنچ جائے، گرچہ اس میں زیادہ زور ایکسرسائز یا واک سے زیادہ بے تکی اور نامناسب ڈائٹ پر ہوتا ہے۔ رشتہ آ جائے اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو جائے تو یہ عمل اور تیز ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ شوہر نامدار گھونگھٹ اٹھا کر ان کی خدمت میں منہ دکھائی پیش کرے۔ منہ دکھائی کا یہ محاورہ غالباً کچھ عفت مآب خواتین ہی نے ایجاد کیا تھا، مگر اب خواتین اس محاورے کا مطلب یہی سمجھتی ہیں کہ شوہر نے ساری زندگی منہ ہی دیکھنا ہے۔ ویسے آگے بڑھنے سے قبل یہ بھی توجہ دلاتا چلوں کہ منہ دکھائی کا یہ محاورہ اب اردو لغت سے نکال دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل کی دلہن بھری مجلس میں منہ ہی نہیں کھول کر بیٹھتی، بلکہ یہ کمبخت بیوٹی پارلر والے بااہتمام دلہن کا دوپٹہ کونے پر کروا دیتے ہیں تاکہ سینے پر آویزاں زیورات اور لباس کا ڈیزائن بھی نظر آتا رہے۔ مجلس صرف خواتین کی ہو تو چلیے ٹھیک ہے،
مگر مخلوط مجالس میں یہ بےہودگی بہت بری لگتی ہے۔ شوہر تو بنی سنوری دلہن کا منہ اور دیگر اعضاء بعد میں دیکھتا ہے، پوری مجلس اور خاص کر ویڈیو اور تصویر بنانے والے دلہن کا قریبی معائنہ پہلے ہی کر لیتے ہیں۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بس اسی منہ دکھائی کی دیر ہوتی ہے، خواتین پر سے فٹنس کا بخار ایسے اترتا ہے کہ ساری زندگی دوبارہ نہیں چڑھتا، یہاں تک کہ آخری دفعہ منہ دکھانے کا وقت آ جاتا ہے، جس کے بعد موصوفہ 4 کندھوں پر سوار دنیا فانی کو چھوڑ کر دنیا باقی کی طرف رخصت ہو جاتی ہیں، اس امید کے ساتھ کہ جہنم میں گئے تو وہاں چاہے آگ کا عذاب ہو، ایکسرسائز کی مشقت میں تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں ڈالیں گے، اور جنت گئے تو وہاں ایکسرسائز کی کوئی ضرورت ویسے ہی نہیں ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ جنازے کو کندھا دیتے ہیں وہ اس ویٹ لفٹنگ کے بعد کئی دن تک درد کی گولیاں کھا کر موصوفہ کے ساتھ اپنے لیے بھی دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں خواتین کو اس صورتحال کا الزام دینا زیادہ مناسب نہیں۔ شاید اس کی ایک وجہ ہمارا مذہب اور مشرقی روایات ہیں جن میں عریانی کو پسند نہیں کیا جاتا، سو تصور یہ بن گیا ہے کہ جس کو چھپانا ٹھہرا اس کو سنوارنا کیسا۔ یہ بات تو اپنی جگہ 100% درست ہے کہ عریانی فواحش میں داخل ہے، اسی لیے حرام ہے، مگر یہ خاکسار تو میاں بیوی کے تعلق کے پہلو سے اس پر توجہ دلا رہا ہے۔ میں نے میاں بیوی کے تعلق میں اس پہلو کی کمزوری کی وجہ سے کتنے خاندانوں کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے، یا باہمی محبت اور انسیت کو کم سے کم تر ہوتے دیکھا ہے، ورنہ شوہر کی بے رغبتی تو اب عام سی بات ہے، اسی لیے اس بات پر توجہ دلا رہا ہوں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں جسمانی فٹنس صحت کے پہلو سے زیر بحث رہتی ہے، نہ جمال کے پہلو سے۔ باقی رہا شوہر تو جیسا کہ عرض کیا کہ اس کے بارے میں بیگمات یہ تصور کر لیتی ہیں کہ اس کے پاؤں میں تو بچوں کی بیڑیاں پڑ چکی ہیں، اس نے کہاں جانا ہے۔ خیر، خلاصہ اس طویل تقریر کا یہ ہے کہ معزز خواتین، اس دنیا میں ایک چیز فٹنس بھی ہوتی ہے، صحت کے پہلو سے نہ صحیح جمالیات کے پہلو ہی سے اس کو مسئلہ بنا لیجئے، خاص کر ایک ایسے دور میں جب آپ کے شوہروں کی نگاہوں کو ہر قدم پر امتحان کا سامنا کرنا پڑتا ہو۔ خدا را ان کا امتحان آسان کیجئے، اسے اور مشکل نہ بنائیے۔ گمراہی کے داخلے پر پابندی۔ آج میرا خطاب رات کے کھانے کے ساتھ ہونے کی بنا پر ریسٹورانٹ میں تھا۔ راستے میں ذوالفقار صاحب نے مغرب کی نماز ترکوں کی بنائی ہوئی ایک مسجد میں پڑھوائی۔ اس مسجد میں ایک بڑی دلچسپ بات دیکھی، وہ یہ کہ مغرب کے بعد ایک ساتھ 3 حلقہ درس ہو رہے تھے۔ ایک تو ترکوں کا تھا، 2 ہماری طرف کے تھے، ان میں سے ایک دیوبندی مکتب فکر کی تبلیغی جماعت کا تھا اور دوسرا بریلوی مکتب فکر کی دعوت اسلامی کا۔ یہ بات اس اعتبار سے بہت اچھی تھی کہ مسلمانوں کی مساجد میں تمام مسلمان اہل علم کو اپنی بات کہنے کی اجازت ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں تو مساجد دیوبندی، بریلوی اور اہل حدیث مساجد میں تقسیم ہیں۔ یہ ممکن نہیں کہ دوسرے فرقے کا کوئی فرد وہاں درس دے سکے، اس لیے اس پہلو سے یہ بات بڑی قابل تحسین تھی کہ سب کو اللہ کے گھر میں اپنی بات کہنے کی آزادی تھی، مگر اس کی وجہ یہ تھی کہ مسجد ترکوں کے زیر انتظام تھی۔ اگر ہمارے کسی گروپ کی ہوتی تو مجال تھی کہ کسی دوسرے گمراہ اور بددین گروپ کو وہاں داخلے کی اجازت مل جاتی۔ دنیا بھر میں یہی طریقہ ہے اور یہی ہمیشہ سے مسلمانوں میں رہا ہے کہ مساجد سماج کا مشترکہ اثاثہ ہوتی ہیں اور حکومت کے زیر انتظام ہوتی ہیں۔ تمام اہل علم کو مساجد میں اپنی بات کہنے کی آزادی ملنا چاہیے اور لوگوں کی مرضی ہو کہ وہ جس کی چاہے بات سنیں۔ تاہم یہاں ہونے والے بر صغیر کے مسلمانوں کے 2 الگ الگ حلقے اس بات کا صاف اشارہ تھے کہ آخرکار ان کی مسجدیں الگ الگ ہی بننا ہیں، اور بننے کے بعد دوسرے گروہ کا وہاں داخلہ ممکن نہیں رہے گا۔ آخر ہم کسی گمراہی کو اپنے لوگوں تک پہنچنے کی اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں بر صغیر کے مسلمانوں نے ملک سے باہر جا کر یہی کچھ کیا ہے،
آسٹریلیا میں استثنا کا کیا سوال تھا؟ نصرت دین۔ اگلے دن المورد سڈنی کے ممبران کو ڈاکٹر ذوالفقار صاحب نے گھر پر بلا رکھا تھا۔ آج ایک تربیتی نشست تھی جس کا موضوع نصرت دین تھا۔ میں نے کھانے سے پہلے اور بعد کے 2 سیشنز میں اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ نصرت دین کے کتنے عظیم اور کس قدر آسان مواقع انسانی تاریخ میں پہلی اور آخری دفعہ پیدا ہو چکے ہیں۔ میں نے یہ واضح کیا کہ انسانی تاریخ اپنے اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ختم نبوت کے بعد یہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ذریعے سے دین حق کا پیغام دنیا تک پہنچے، مگر مسلمان اپنے علمی اور اخلاقی زوال کی بنا پر مغربی اقوام کے غلام بن چکے تھے۔ 19ویں صدی میں مغربی اقوام نے انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ الحاد کو بڑے پیمانے پر فروغ دے کر خدا کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا تھا۔ ان کی گرفت کرنے سے قبل ان پر درست بات واضح کرنا ضروری تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے 20ویں صدی کے آغاز پر پے در پے ایسی سائنسی دریافتیں سامنے آئیں جنہوں نے 19ویں صدی کے مادی نظریات کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ یقین ختم ہو گیا کہ کائنات ازلی اور غیر فانی مادی وجود ہے جس کے بارے میں سائنس سب کچھ بتا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پہلی جنگ عظیم برپا ہو گئی۔ یہ عظیم تباہی اہل یورپ کے لیے ایک وارننگ تھی۔ جب وہ باز نہ آئے تو دوسری جنگ عظیم میں ان پر شدید تر تباہی مسلط کر دی گئی۔ اسی تباہی سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی آزادی کا انتظام کیا اور پورا عالم اسلام آزاد ہو گیا۔ مسلمانوں کو سیاسی آزادی دینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو تیل کی دولت دے کر معاشی طور پر آزاد کر دیا۔ ان کو وہ جغرافیہ دیا کہ وہ دنیا کے وسط میں رہ کر امت وسط ہونے کی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھا سکیں۔ وہ فوجی طور پر کمزور تھے، اس لیے سوویت یونین اور مغرب کے ٹکراؤ کے 50 سالہ دور میں ان کو ایک مکمل وقفہ امن اور وقفہ تعمیر دیا گیا کہ وہ اپنے معاشرے کی تعمیر اسی طرح کر لیں جس طرح مثال کے طور پر مشرق بعید کے ممالک جاپان اور کوریا وغیرہ نے کی۔ بدقسمتی سے مسلمانوں نے ان تمام عظیم مواقع کو ضائع کر دیا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفارمیشن ایج کو شروع کر دیا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے 1 صدی پہلے امام فراہی کے ذریعے سے قرآن مجید کی بنیاد پر دین کو واضح کرنے کا ایک عمل شروع کیا تھا جو اب اپنے منتہا کمال پر پہنچ چکا ہے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے دین کی اصل دعوت یعنی ایمان، اخلاق اور شریعت اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتمام حجت کو مکمل طور پر واضح کر دیا ہے۔ اب گنتی کے کچھ لوگ بھی قرآن و سنت کی اس اصل دعوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اتمام حجت کو پوری دنیا کو سمجھا سکتے ہیں۔ اس عمل کے ساتھ ہی انسانیت پر شہادت حق کا کام پورا ہو جائے گا۔ یہی اب نصرت دین کا بہت بڑا کام ہے۔ نصرت دین کا اجر۔ کھانے کے بعد دوسرا سیشن ہوا۔ اس سیشن میں نصرت دین کے اجر پر گفتگو کی گئی۔ میں نے یہ عرض کیا کہ انسانی وجود خواہشوں کا ایک لامحدود سمندر ہے جس میں لذت و سکون کی ختم نہ ہونے والی پیاس ہے۔ موجودہ دنیا اس لذت و سکون کا ایک تعارف تو ہے، لیکن اس کی مکمل تسکین کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ تسکین صرف قیامت کے بعد قائم ہونے والی جنت کی اس دنیا ہی میں ممکن ہے جسے اللہ تعالیٰ عنقریب بنانے والے ہیں۔ اس آنے والی دنیا میں 2 درجات ہیں۔ ایک درجہ عام لوگوں کا ہے اور دوسرا خاص درجہ ان لوگوں کا ہے جو غیر معمولی قربانی دے کر دین کے تقاضے پورے کریں۔ اس خاص درجے کو پانا ایک بہت مشکل کام ہے، لیکن موجودہ دور میں اس کے حصول کا سب سے آسان راستہ نصرت دین کا کام ہے۔ اللہ کے دین کو ہر دور میں عام انسانوں کی نصرت کی ضرورت رہی ہے۔ اس نصرت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے انسانوں کے محتاج ہیں۔ ان کا کام ان کے فرشتے کرتے ہیں،
لیکن وہ انسانوں میں سے چند لوگوں کو یہ عزت دینا چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن وہ قرآن مجید کے الفاظ میں انصار اللہ یعنی اللہ کے مددگار کہلائے جائیں، وہ اس کی راہ میں خرچ کریں اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے قرار پائیں۔ اس کام کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ کوئی الفاظ نہ اس کا احاطہ کر سکتے ہیں، نہ کوئی پیمانہ اس کو ناپ سکتا ہے۔ اس کے لیے بس ایک ہی تعبیر اختیار کی جا سکتی ہے۔ یہ وہ تعبیر ہے جو صحابہ کرام کے لیے قرآن مجید نے اختیار کی اور آج کے دن تک ان کو اسی نسبت سے پکارا جاتا ہے، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بلند ترین اور خاص درجات میں بسایا جائے گا۔ موجودہ دور میں نصرت دین کا کام بے حد آسان ہو چکا ہے، جیسا کہ قرآن مجید اپنی اس دعا سے یہ حقیقت واضح کرتا ہے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ مت ڈال جو تو نے پچھلوں پر ڈالے تھے، اور نہ وہ بوجھ جن کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ سورہ بقرہ آیت 286۔ یہ دعا صحابہ کرام کو نصرت دین کے کام ہی کے پس منظر میں سکھائی گئی تھی۔ آج یہ کام کرنے والوں کا راستہ صحابہ کرام سے کہیں زیادہ آسان ہے، مگر اس کے لیے بہرحال کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہوگی، اور وہ قربانی اپنے تعصبات کی ہے، یعنی تعصبات سے بلند ہو کر حق کو دریافت کیا جائے، پھر خواہشات کی قربانی دے کر اپنے پیسے، وقت اور صلاحیت کے ایک حصے کو اس کام کے لیے وقف کیا جائے۔ اس کے لیے انسان کو معیار زندگی بلند کرنے کی ختم نہ ہونے والی دوڑ سے نکل کر ایک جگہ ٹھہرنا ہوگا، اور دین کی مدد کو اپنا ذاتی مسئلہ ایسے بنانا ہوگا جیسے بیوی، بچوں اور خاندان کے مسائل کو انسان ذاتی مسئلہ سمجھتا ہے۔ عملی طور پر اس کام کا مطلب یہ ہے کہ ایمان و اخلاق کی دعوت کو اپنی ذاتی زندگی بنانے اور دوسروں تک ایمان و اخلاق کی اس نبوی دعوت کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ جن اہل علم نے اس کام کے لیے زندگی داؤ پر لگا دی ہے، ان کی مدد کی جائے۔ یہی کرنے کا اصل کام ہے۔